السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بینگ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خبریں اور ان پر تبصرے۔ سب سے پہلے آج سپریم کورٹ کی بات کریں گے، جہاں پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں چنی گئی ہیں اس کا کیس آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس پر مزید جو ہے 7 جولائی کو کارروائی ہوگی۔ آج پروگرام باہر ہو رہا ہے، اسی لیے تھوڑا شور ہے اس میں، اور آس پاس گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں گی، اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ اس کے علاوہ اس کیس میں بہت سے پہلو ڈسکس ہوئے ہیں اور یہ کیس اب لمبا ہوتا جا رہا ہے، جس پر آج پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فرات نے بھی کہا کہ اس کیس کو جو ہے لمبا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس میں خود ہی پی ٹی آئی کے 2-4 اب اپلیکیشنز آئی ہیں کہ ہم بھی اس میں فریق ہیں۔ جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی پی ایم ایل نون اس کے آلریڈی فریق تھے، لیکن پی ٹی آئی کیونکہ ان کے مفت کے وکلا ہیں، جب ان کو ہوش آئے اس کے بعد ہی پٹیشن داخل کرتے ہیں، اور اب شور بھی خود مچا رہے ہیں کہ اس کیس کو لمبا ہو گیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے اوپر لگ رہا ہے کہ نازلہ گرے گا، اور اس کا فیصلہ اگر ہوا تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ وفاقی حکومت پر بھی بھاری پڑے۔ یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ سیٹیں فریز کر دی جائیں، اور جتنی اس وقت اسٹرینتھ اسمبلی میں موجود ہے اسی کو کل اسمبلی سمجھا جائے اور اسی پر قانون سازی کی جائے۔ اس سے بھی حکومت کو ہی فائدہ پڑے گا، اور اس کی 2/3 اکثریت یہاں ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنی مرضی کے فیصلے کر پائیں گے۔ اور اگر ان کو یہ فیور مل گیا کہ یہ 100 جو سیٹیں ہیں ان 3 جماعتوں میں بانٹی جائیں، جس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل نون اور جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم اور دیگر جو جماعتیں بلوچستان کی ہیں وہ شامل ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس پر یہ صورتحال، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ نے لوگوں کی جان نکال دی ہے۔ انتہائی درجے کے بھاری ٹیکس ہیں، ایک ہی دن میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، اور گورنمنٹ اور شہباز شریف نیند کی گولیاں کھا کر سوئے ہوئے ہیں۔ ان کا بھائی میاں محمد نواز شریف جو پی ایم ایل نون کے اب نئے سربراہ بنے، کہا تھا کہ میں ایکٹیو ہوں گا، باہر نکلوں گا، ملوں گا، لوگوں سے کروں گا، لیکن جس دن صدر بنے اس دن سے غائب ہیں، اور ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہے۔ بجٹ پر بھی ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ یہ بجٹ جو آئی ایم ایف اور اورنگزیب نے مل کر بنائی ہے، جس پر میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل نون کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہے، حکومت کا کوئی فیڈ بیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو شکوے تھے کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں کیا بتایا، پی ایم ایل نون کو ہی پتہ نہیں، خود وزیر اعظم کو ہی پتہ نہیں بجٹ کیا ہے، تو ان کا شکوہ ہی غلط تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا خمیازہ یقیناً عام آدمی کو بھگتنا پڑے گا۔ الیکٹرسٹی بل اتنے مہنگے ہو گئے، پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، اور صرف گیس کو چھوڑا گیا ہے، گیس صرف انڈسٹریز کی بڑھائی گئی ہے، لیکن عام لوگوں کی گیس کو ابھی فی الحال ہاتھ نہیں لگایا گیا، لیکن لگتا ہے آگے جا کر اس پر بھی یہ چیز ہوگی۔ اور 500 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ منظور کیا گیا ہے، ایم این ایس ایم پی ایس کو دیا جائے گا، وہ اگر 1 سال بند کر دیا جائے تو اس سے کیا قیامت آئے گی۔ شاید خاقان عباسی نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور بہت ہی صحیح اور عمدہ بات کی ہے کہ یہ اگر 1 سال ان کے روڈ رستے نہیں بڑھیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ یہ 500 ارب بجلی میں سبسڈی مل سکتی تھی، پیٹرول میں سبسڈی مل سکتی تھی، عام آدمی کی زندگی میں تھوڑا بہت سکون آ جاتا، لیکن کیونکہ ڈنڈا آئی ایم ایف کا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، یہ حکمران مجبور ہیں۔ اب جماعت اسلامی نے 15 تاریخ کو جو ہے دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے، جو ڈی چوک کی طرف دھرنا دیں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ جماعت اسلامی وہاں دھرنا دے پاتی ہے یا نہیں، یا کسی اور جگہ دھرنا دیں گے، لیکن بالکل اب عوام تنگ آ چکے ہیں، وہ اس قسم کے دھرنوں کی اور جلسوں کی حمایت کریں گے۔ اور اورنگزیب نے پی ایم ایل نون کو اس کارنر میں پہنچا دیا ہے کہ اب وہ عوام کو باہر نکلنے سے روک نہیں سکتے، اسی لیے پیشگی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل نون کو چاہیے کہ وہ اس بجٹ میں امینڈمنٹ کریں، اور جو زیادہ ٹیکسز لگے ہیں ان کو روک دیا جائے، جو زیادہ ٹیکسز لگے ہیں ان کو روک دیا جائے۔ اورنگزیب نے صاف ایک صفائی کے حساب سے تمام بینکوں سے جو سپر ٹیکس لگا تھا وہ ہٹا دیا ہے، جس سے 60 ارب روپے جمع ہونے تھے وہ بھی ان کو معاف کر دیا ہے، اور وہی
وہی ٹیکس اب عوام کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ تھی وہ صورتحال جو پاکستان میں بن رہی ہے۔ لوگوں نے مہنگائی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں، اور دوسری طرف قومی اسمبلی میں اراکین کی اور وزیر اعظم کی کیبنٹ کی مراعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں ایک اور بھی حرکت کی گئی ہے کہ اگر عام آدمی کو ریئل اسٹیٹ خریدتا ہے تو اس کو 3% ٹیکس دینا ہوگا، نان فائلر کو 5% دینا ہوگا، لیکن سرکاری ملازم جو بیوروکریٹس ہیں وہ، اور ملٹری بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس، یہ سارے اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے، ایک تفریق ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ عام آدمیوں کو آپ نے شوگر بنا دیا ہے، اور آپ اوپر سے بیٹھ کر صرف حکم ہی چلا رہے ہیں۔ سندھ میں بھی MQM نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 56,000 نوکریوں کو جو پہلے 8 مہینے بین رکھا، اور اب فیصلہ دے کر ان کو ختم کر دیا اور کہا کہ اس کے دوبارہ ٹیسٹ کرائے جائیں۔ تو اب یہ MQM بغلے بجا رہی ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، ہم بھٹو کے دور میں ہوتے تب بھی ہم جو ہے کوٹا سسٹم نہیں کرنے دیتے۔ تو شاید اس کو معلوم نہیں ہے خبیث آدمی کو کہ کوٹا سسٹم ان کے دادا لیاقت علی خان نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد یہ کنٹینیو چلتا ہے۔ ایوب خان کے آئین میں بھی تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین 73 کا بنایا اس میں بھی تھا، اور اس کے کراچی کے سارے MNAs جو تھے اس وقت، شاہ احمد نورانی ہو گیا، دوسرے ہو گئے، اور پروفیسر غفور ہو گیا، جماعت اسلامی، ان سب نے اس کو مانا تھا اور اس سے متفق ہوئے تھے۔ لیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف سندھ دشمنی میں، سندھی قوم کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے MQM والے، کیونکہ ان کی سیاست چلتی اسی پر ہے کہ ان کو کراچی کے لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ اس بار بھی یہ سب کے سب ہار چکے ہیں، کوئی بھی بقول الطاف حسین کے کہ یہ تو 5ویں 6ٹھی پوزیشن پر تھے پھر یہ کیسے جیت گئے، یہ سارے اسی طرح ہی تھے۔ ان کو بھائی لوگوں نے جتایا تاکہ ان سے کچھ کام لے سکیں، اور وہی کام ابھی لے رہے ہیں۔ بجٹ میں ان کے ووٹ ان سے انگوٹھا لگوانا ہے، ہر اس کام پر انگوٹھا لگوانا ہے جس کے لیے انہیں منتخب کرایا گیا ہے۔ تو MQM والوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس قسم کی بکواسیات سے گریز کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔